اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ جو چیز خریدی نہیں جاتی، تحفے میں ملی ہو یا بخشش میں ملی ہو، وہ کبھی ملکیت نہیں ہوتی، وہ وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں۔ بیان یہ ہے، پولس رسول فرماتے ہیں، تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ یہ لازوال اور بیش بہا قیمت جو ہے، یہ یسوع کے خون کی ہے۔ اس نے اپنا خون دے کر ہمیں خرید لیا اور اپنی ملکیت بنا لیا، وراثت بنا لیا۔ ہم خدا باپ کی وراثت میں شریک ہو گئے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک غلام منڈی میں بکنے کے لیے آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں انسان بکا کرتے تھے، آج بھی بکتے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن اس وقت باقاعدہ منڈیاں لگا کرتی تھیں۔ یوسف مصر کی منڈی میں دوسری بار بیچا گیا۔ پہلے اس کو اس کے بھائیوں نے بیچا، پھر مصر کی منڈی میں پوتیفار کے ہاں اس کو بیچ دیا گیا۔ تو غلام بکا کرتے تھے۔ کبھی کبھی غلام نسل در نسل اس خاندان کی وراثت بھی بن جاتے تھے۔ اور اس منڈی کے اندر ایک بڑا جابر، وسیلہ اور طاقتور غلام بیچنے کے لیے آ جاتا ہے، اور اس کو کوئی نہیں خرید رہا۔ جو بھی خریدار اس کو خریدنے آتا تھا تو وہ چونکہ بندھا ہوا تھا درخت کے ساتھ، اس کو بیڑیاں پہنائی گئی تھی، اس کو نتھ ڈالی گئی تھی، اس کو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی تھیں، اور وہ ایک بڑے موٹے سے درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اور جب بھی کوئی خریدار آتا تھا تو اس کو وہ گالیاں دیتا تھا۔ آخر کار شام ہوئی تو ایک خریدار اس کو خریدنے کے لیے آ گیا۔ اس نے اس کو خرید لیا اور اپنے باقی نوکروں سے کہا کہ اس کو گھر لے چلو۔ وہ نوکر اس کو گھر لے جاتے ہیں۔ گھر ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں بہت سے غلام گھومتے پھرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اور وہ غلام کیسے تھے؟ ان غلاموں نے جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، ان غلاموں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، ان غلاموں کے خوبصورت بال بھی بنائے ہوئے تھے، ان غلاموں کو کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی تھیں، چارپائیاں بھی تھیں، اور وہ فرزندوں کی طرح یا گھر کے وارثوں کی طرح، مالکوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے۔ اور وہ جو غلام تھا، اس نے لنگوٹ پہنا ہوا تھا، کپڑے تینوں کپڑے نہیں تھے، سر میں پر بھی اس نے وہ ٹنڈ کرائی ہوئی تھی، اور اس کے بیڑیاں، ہتھ کڑیاں، نتھ پہنائی ہوئی تھی۔ جب اس کو اس گیٹ کے اندر داخل کیا گیا تو اس کو ایک لکڑی کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور مالک جب گھر سے نکلتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو مالک ان کو حکم دیتا ہے، اپنے باقی نوکروں کو کہتا ہے کہ اس کی ہتھ کڑیاں کھولو، اس کی نتھ اتار دو، اس کی بیڑیاں کھول دو، اس کو غسل دو، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو جوتا پہناؤ۔ اور جب انہوں نے پورے طور سے اس کو تیار کر دیا تو مالک نے کہا کہ اس کو وہاں کرسی پہ بٹھاؤ۔ کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ پھر کہا کہ اس کو کھانا دو، اس کو خوبصورت برتنوں میں کھانا دیا گیا۔ جب وہ کھانا کھا چکا، فریش ہو گیا، تو مالک اس سے بولتا ہے، اب تو جا۔ تو وہ غلام جو تلخ غلام تھا، وہ جو بہت سخت گیر غلام تھا، وہ زار و قطار رونے لگا اور اپنے مالک سے کہتا ہے، مالک اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ تیرے گھر کی غلامی میں مکمل آزادی ہے۔ میں اس آزادی کی چار دیواری کے اندر رہنا چاہتا ہوں، میں یہیں رہوں گا۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خرید کر غلام نہیں بنایا بلکہ ہم میراث بنایا ہے۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ ایک چار دیواری کے اندر ہمیں رکھا ہے۔ وہ چار دیواری ایمان کی اور مسیحی تعلیم کی چار دیواری ہے۔ اگر ہم اس چار دیواری سے باہر نکلتے ہیں
تو پھر ہم پکڑے جاتے ہیں، پھر ہم ابلیس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی اس آزادی کو گناہ کا پردہ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس آزادی سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یسوع کے گھر کی غلامی میں فرزندوں جیسی آزادی ہے۔ اس نے ہمیں فرزندیت کا حق بخشا ہے۔ آئیے ہم اس فرزندیت کے حق کو لے کر ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی، باقی لوگوں کو بھی اس فرزندیت کے حق سے آگاہ کریں، تاکہ اس کے گھر کے بہت سارے فرزند ہو جائیں اور بہت سارے لوگ وہ کہہ سکے کہ یسوع نے میرے لیے قیمت ادا کی ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔